آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لطیفہ قلب پر. اب جب لطیفہ قلب پر اللہ کے اسم کی ضربے لگاتے ہیں اور لطیفہ قلب جاری ہوتا ہے تو جب صوفیہ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جب لطیفہ قلب جاری ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غلبہ شہوت ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہو جائے گا؟ اب آپ سوچئے کہ لطیفہ قلب جس پر بندے نے اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ وہ ذکر اتنی کثرت سے ہوا کہ اس کا لطیفہ قلب جاری ہو گیا. اچھا، قلب جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض لوگوں کا دل ہلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لطیفہ جاری ہو گیا. کسی کا دل جاری ہو بھی گیا، جاری ہونے لطیفہ قلب جاری ہو بھی گیا تو ٹھیک بات ہے، لیکن اہل دل یہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی منازل بہت آگے ہوتی ہیں تو ظاہری طور پر ان کا دل اس طرح جاری ہوتا ہوا نظر نہ بھی آئے تو وہ پریشان نہ ہو، آگے اللہ تعالیٰ انہیں خاص مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو جب لطیفہ قلب جاری ہوگا، اللہ کا ذکر لطیفہ قلب پر ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے دوستو؟ غلبہ شہوت ختم ہو جائے گا. اب آپ سوچئے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی ایسی ہو کہ اس پہ غلبہ شہوت ہی نہ ہو تو اس کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف کیسی ہوگی؟ اسے نماز میں کیسا لطف آئے گا؟ اسے ذکر کی محفل میں کیسا مزہ ملے گا؟ کیونکہ غلبہ شہوت ختم ہو گیا. اور وہ غلبہ شہوت ختم کس وجہ سے ہوا؟ لطیفہ قلب کی وجہ سے. اچھا، لطیفہ قلب کا ذکر ہو گیا اہل دل کے یہاں. اس کے بعد آ جاتے ہیں لطیفہ روح پر. اب جب لطیفہ روح پر ذکر کیا جاتا ہے، یہ 5 لطائف ہیں، تو لطیفہ روح پر جب ذکر ہوگا اور وہ ذکر غالب آ جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے میں سے غصہ ختم ہو جائے گا. لطیفہ قلب سے کیا ختم ہوا؟ غلبہ شہوت. لطیفہ روح سے کیا ختم ہوا؟ غصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لطیفہ سر آ جاتا ہے. اب جب لطیفہ سر کو جاری کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ کہ یہ لطیفہ جاری ہو جائے، جب اس پر اللہ کے ذکر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو لطیفہ سر کے جاری ہونے کے بعد اس بندے میں سے لالچ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ سوچتے چلے جائیں کہ ایک بندے کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا ختم ہوئی؟ غلبہ شہوت. دوسرے نمبر پر کیا ختم ہوا؟ غصہ. تیسرے نمبر پر کیا ختم ہوا؟ لالچ. اب یہ 3 چیزیں ختم ہو گئیں کہ غلبہ شہوت بھی ختم ہو گیا، غصہ بھی چلتا بنا، لالچ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد لطیفہ آ جاتا ہے لطیفہ خفی. کون سا لطیفہ آ جاتا ہے؟ لطیفہ خفی. پھر لطیفہ خفی پہ جب بندہ اذکار کرتا رہتا ہے تو اہل دل کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا یہ لطیفہ خفی جاری ہو جاتا ہے تو اس بندے میں سے اللہ تبارک و تعالی حسد کو ختم کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے ایک بندے کی شان یہ لطیفہ قلب جاری ہوا تو غلبہ شہوت گیا، لطیفہ روح جاری ہوا تو غصہ گیا، لطیفہ سر جاری ہوا تو لالچ گئی، لطیفہ خفی جاری ہوا تو حسد گیا. کتنی چیزیں چلی گئی؟ 5واں جو لطیفہ ہے، ان 5 لطائف خمسہ کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، لطیفہ سوری وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. اب جو 5واں لطیفہ ہے لطیفہ اخفا، اس کے بارے میں اہل دل یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لطیفہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم. ہر لطیفہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. لطیفہ اخفا جو ہے وہ سید الانبیاء کے زیر قدم ہے. اور جب بندہ لطیفہ اخفا اللہ کا ذکر کرتے وہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں اہل دل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے. کیا ختم کر دیتا ہے؟ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو معرفت کی راہ پر چلا، لطیفہ قلب پر کام کیا تو غلبہ شہوت ختم ہوا، لطیفہ روح پر کام کیا تو غصہ ختم ہوا، لطیفہ سر پر کام کیا تو لالچ ختم ہوئی، لطیفہ خفی پر کام کیا تو حسد ختم ہوا، لطیفہ اخفا پر کام کیا تو تکبر ختم ہوا. اب یہ جو 5 چیزیں ختم ہوئیں، جن میں لالچ ہے، جن میں تکبر ہے، جن میں حسد ہے، جن میں غصہ ہے، جن میں غلبہ شہوت ہے، جب یہ 5 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا کہ وہ شہروں میں نظر نہیں آتے، جنگلات میں نظر آتے ہیں.
یہ جو مزارات آپ کو ملتے ہیں نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ جا کے؟ کوئی درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ سادھو بن کر اس طرح کے؟ نو، وہ جو خلوت میں جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اور خلوت میں جا کر صرف اور صرف احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک پر وہ عامل ہوتے تھے کہ وہ وہاں پر جا کر اللہ کی یاد میں کھو جایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھو کر اس کی صفات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور ان کے باطن سے یہ چیزیں ختم ہو جایا کرتی